بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو بک پڑھ رہے ہیں جمال المنتظر کتاب کا نام ہے، جو کہ آیت اللہ عظمیٰ صافی گل پائیگانی کی کتاب ہے، جس کے مترجم نثار احمد زین ہیں، اور اس کتاب کا پیج نمبر 132 پارٹ 15 ہم شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 5، بحر الانوار کشف الیقین میں محمد بن احمد ابن الحسن بن شازان نے المعطا الحدیث سے، کہ جن کو انہوں نے محمد بن حسین بن احمد بن محمد بن جعفر سے، اور انہوں نے محمد بن الحسین سے، انہوں نے ابراہیم بن حشام سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے زیاد بن المنذر سے، انہوں نے سعد بن ظریف سے، انہوں نے اسبغ سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں، لوگوں جان لو، خدا کا ایک باب یعنی دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ سن کر ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس باب کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے تاکہ ہم اسے پہچان لیں۔ فرمایا، وہ علی ابن ابی طالب ہیں، جو اوصیاء کے سردار، امیر المومنین، رب العالمین کے رسول کے بھائی اور تمام لوگوں پر ان کے خلیفہ ہیں۔ لوگوں، جو شخص میری بعد حجت کو پہچاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کو پہچانے۔ لوگوں، جو شخص بھی خدا کے ولی کی ولایت سے تمسک کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ علی بن ابی طالب اور میری ذریت سے ہونے والے ائمہ کی اقتداء کرے کہ وہ میرے علم کے خزینہ دار ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ائمہ کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا، اے جابر، خدا تم پر رحمت کرے، تم نے مجھ سے پورے عالم اسلام کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ان کی تعداد مہینوں کی تعداد کے برابر ہے، اور وہ کتاب خدا میں 12 ہیں۔ جب سے خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد ان چشموں کے برابر ہے جو موسیٰ بن عمران کے لیے اس وقت جاری ہوئے تھے جب انہوں نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ان کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد کے برابر ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، یقیناً خدا نے بنی اسرائیل سے عہد اور اقرار لیا اور ان میں سے 12 کو نقیب بنا کر بھیجا۔ پس اے جابر، یہ ہیں میرے ائمہ، ان میں سے اولا علی ابن ابی طالب اور آخر قائم ہیں۔ اسی حدیث کی محمد بن علی کراچکی کی کتاب استبصار میں محمد بن علی بن احمد بن علی بن شازان سے، اور انہوں نے محمد بن الحسین بن احمد سے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے محمد بن الحسین سے، انہوں نے ابراہیم بن حشام سے روایت کی ہے، صفحہ نمبر 133 روایت کی ہے، اور اسی کو غایۃ المرام میں ابن شازان سے، ترک عامہ سے ابن عباس سے، اور دیلمی نے ارشاد القلوب میں فضائل علی کے متعلق اسی کو کچھ اضافے کے ساتھ، بعض الفاظ میں اختلاف اور اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اسی کی کتاب الیقین میں اسبغ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے ابن عباس سے باب 81 میں اور باب 133 میں نقل کیا ہے، اور اس کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قول کے بعد وہ تمام لوگوں پر آپ کے خلیفہ ہیں۔ یہ تحریر ہے، جو شخص محکم مضبوط رسی کو پکڑنا چاہتا ہے کہ جس کو ٹوٹنے کا امکان نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کی ولایت سے تمسک کرے، کہ اس کی ولایت میری ولایت اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور اسی حدیث کو بعض الفاظ میں کچھ اختلاف کے ساتھ مناقب الماہ میں نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 6 بحار الانوار شیخ صدوق نے کتاب الاختصاص میں ابن متوکل سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ الکوفی سے، انہوں نے موسیٰ بن عمران سے، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید سے، انہوں نے علی بن سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ظریف سے، انہوں نے ابن نباتہ سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، خدا کا ذکر اور میرا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، اور ان کی اولاد سے ہونے والے ائمہ کا ذکر عبادت ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور ساری کائنات سے افضل قرار دیا،
میرا وسیع تمام اوصیہ سے افضل ہے، اور وہ خدا کے بندوں پر اس کی حجت اور اس کی مخلوق میں اس کے خلیفہ ہیں، اور ان کی اولاد میں سے میرے بعد ائمہ ہدی ہیں۔ ان کے ذریعے خدا اہل زمین سے عذاب کو دور کرے گا اور ان کی وجہ سے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے گا، مگر یہ کہ اس کے اذن سے، اور ان پر پہاڑ کو گرنے سے روکے گا، اور انہی کے سبب اپنی مخلوق کو بارش سے سیراب کرے گا، اور انہی کے باعث نباتات اگائے گا۔ یہی خدا کے برحق اولیاء ہیں، اور یہی اس کے سچے خلیفہ ہیں۔ ان کی تعداد مہینوں کے برابر ہے، ان کی تعداد موسیٰ بن عمران کے نقبہ کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِذَا السَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ پھر فرمایا، اے ابن عباس، کیا تم جانتے ہو کہ خدا بروج والے، صفحہ نمبر 134، بروج والے آسمان کی قسم کھا رہا ہے، اور آسمان اور اس کے بروج سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آسمان میں اور بروج سے میرے بعد ہونے والے، آسمان سے میں مراد ہوں، اور بروج سے میرے بعد ہونے والے ائمہ مراد ہیں۔ ان میں سے پہلے علی اور آخری مہدی ہیں، ان سب پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ پوائنٹ نمبر 7، غیبت نعمانی۔ محمد بن حمام نے ابو الحسن علی ابن عیسیٰ الکوہستانی سے، انہوں نے موسیٰ ابن اسحاق النماتی سے، جو کہ ہمارے فاضل برادران میں سے سچے تھے، انہوں نے بدر سے، انہوں نے زین بن عیسیٰ بن موسیٰ سے، جو کہ بڑے رعب و دبدبے والے آدمی تھے، ان سے کہا کہ آپ نے تابعین میں سے کس کو درک کیا؟ انہوں نے کہا، میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں کوفہ میں تھا تو کوفہ کی جامع مسجد میں ایک شیخ سے سنا کہ وہ نیک بندے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ کی اولاد سے 11 ائمہ ہوں گے، جو کہ ہدایت کرنے والے، ہدایت یافتہ اور معصوم ہوں گے۔ ان میں سے تم پہلے اور ان کے آخری کا نام میرے ہم نام ہے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے جب کہ مال کا انبار ہوگا اور کہے گا، اے مہدی، مجھے عطا کیجیے، آپ فرمائیں گے کہ لے لو۔ پوائنٹ نمبر 8، کمال الدین۔ حسن بن محمد بن سعید الہاشمی نے فرات بن ابراہیم سے، انہوں نے محمد بن علی بن احمد الحمدانی سے، انہوں نے ابن عباس ابن عبداللہ البخاری سے، انہوں نے محمد بن قاسم بن ابراہیم بن عبداللہ بن قاسم بن ابی بکر سے، انہوں نے عبدالسلام بن صالح الحروی سے، انہوں نے علی ابن موسیٰ الرضا سے، انہوں نے اپنے والد موسیٰ ابن جعفر سے، انہوں نے اپنے پدر جعفر بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے، انہوں نے اپنے پدر حسین ابن علی سے، اور انہوں نے اپنے والد حسین بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس میں ان کی اور انبیاء کی ملائکہ مقربین پر فضیلت بیان کی، ان بعض چیزوں کو بیان کیا جو معراج کی شب آپ پر، صفحہ نمبر 135، معراج کی شب آپ کے سامنے آئی تھیں۔ میں نے عرض کی، پروردگار، میرے اوصیاء کون ہیں؟ تو مجھے ندا دی گئی، اے محمد، بے شک تمہارے اوصیاء کے نام ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے ساق عرش کی جانب نظر کی تو میں نے 12 نور دیکھے، ہر نور میں ایک ہری سطر دیکھی کہ جس پر ہر وصی کا نام مرقوم تھا۔ ان میں سے اول علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان میں آخر میری امت کے مہدی ہیں۔ میں نے عرض کی، پروردگار، یہی میرے بعد میرے اوصیاء ہیں۔ ندا آئی، اے محمد، یہی میرے اولیاء، دوست، اوصیاء، اور تمہارے بعد میری مخلوق پر میری حجت ہیں۔ یہی تمہارے اوصیاء و خلفاء ہیں، تمہارے بعد میری مخلوق میں سب سے بہترین۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں انہی کے ذریعے اپنے دین کی مدد کروں گا، یا
اسے ظاہر کروں گا اور انہی کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند کروں گا، اور ان میں سے آخر کے وسیلے سے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا، اور اسے مشرق و مغرب کا مالک بنا دوں گا، اور ہواؤں کو اس کا تابع کر دوں گا، اور متکبر کی گردنوں کو اس کے لیے جھکا دوں گا، اور اسباب پر انہیں ترقی دوں گا، اور اپنے لشکروں سے اس کی مدد کروں گا، اپنے ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد کروں گا، یہاں تک کہ وہ میری دعوت کو بلند کرے گا اور میری توحید پر میری مخلوق کو جمع کرے گا۔ پھر میں اس کے ملک کو اسی طرح برقرار رکھوں گا، اور اسی طرح میں زمانے کو اپنے اولیاء کے درمیان قیامت تک گھماتا رہوں گا۔ اسی حدیث کو بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ ینابع المودہ کے صفحہ نمبر 480 پر نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، کمال الدین جعفر بن محمد بن مسروق نے حسین بن محمد بن عامر سے، انہوں نے معلّہ سے، انہوں نے محمد بصری سے، انہوں نے جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے عبداللہ الحکم سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے بعد خلق پر خدا کی حجتیں اور میرے اوصیاء خلفاء 12 ہیں، ان میں سے پہلے میرے بھائی اور آخر میرے بیٹے ہیں۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا، علی بن ابی طالب۔ عرض کی گئی کہ آپ کے بیٹے کون ہیں؟ فرمایا، مہدی، جو صفحہ نمبر 136، جو کہ اس دنیا میں اس کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی بچے گا تو خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں میرا بیٹا مہدی خروج کرے گا، اور روح اللہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور زمین ان کے نور سے چمک اٹھے گی، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، اور ان کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ اسی حدیث کو ینابع المودہ صفحہ نمبر 447 پر کتاب فرائد السمتین فے رے الف حمزہ دال فرائد الف سین میم الف لام سین میم تو یانون السمتین سے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی کو غایۃ المرام میں ہموینی سے اپنی سند سے ابن عباس سے روایت کی ہے، مگر اس میں یہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، مگر اس میں یہ ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ پوائنٹ نمبر 10، ینابع المودہ صفحہ نمبر 443۔ ایک طویل حدیث میں جس کو انہوں نے مناقب سے انہوں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ سے، مدینہ کے یہودیوں میں سے، علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی کے آنے اور اس کا آپ سے کچھ سوال کرنے کے سلسلے میں روایت ہے۔ یہودی نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ اس امت کے نبی کے بعد اس کے کتنے امام ہوں گے، اور یہ بتائیے کہ جنت میں محمد کا مقام کہاں ہے، اور یہ بتائیے کہ آپ کے قصر میں آپ کے ساتھ کون رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس امت کے نبی کے بعد اس کے 12 امام ہوں گے، جن کو کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہودی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ علی نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت عدن میں نزول فرمائیں گے، اور یہ جنت کے وسط میں ہے اور اس سے بلند ہے، اور یہ عرش خدا سے نزدیک ہے۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس جنت میں 12 افراد ہوں گے، ان میں سے اول میں ہوں، اور آخری ہمارا قائم المہدی ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک سوال باقی رہ گیا ہے، اسے بھی معلوم کر۔ یہودی نے کہا، مجھے بتائیے کہ آپ پیغمبر کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہیں گے؟ کہا، آپ طبعی موت مریں گے یا قتل کیے جائیں گے؟ فرمایا، میں ان کے بعد 30 سال زندہ رہوں گا۔ اس کے بعد داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 137
دہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری ریش میرے سر اور میری پیشانی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور آپ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک وصی رسول اللہ۔ پوائنٹ نمبر 11، کشف الاستار۔ غایۃ الاحکام کے شارح سے انہوں نے ابو عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 12 مہدی ہم میں سے ہیں، علی ان میں سے پہلے اور آخر قائم ہیں۔ اسی پر فصل کے باب اول کی 39، چھٹے باب کی 16 اور ساتویں باب کی 31، 5، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31 اور 8ویں باب کی حصہ 1 سے 50 تک، اور دوسری فصل کے 10ویں باب کی حصہ 3 اور 4 اور 14ویں باب کے حصہ 1، 24 باب کے حصہ 1 اور 2، چھٹی فصل کے باب اول کے حصہ 1، دوسرے باب کے حصہ 1 اور 7ویں فصل کے باب 9ویں باب کے حصہ 1 دلالت کرتی ہے۔ اب ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، 5واں باب۔ امام 12 ہیں، باب کا جو موضوع ہے وہ امام 12 ہیں اور ان کے آخری مہدی علیہ السلام ہیں۔ اس باب میں 94 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 ہے المناقب۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خدا نے میرے اور میرے بعد 12 اماموں کا اقرار لیا ہے، وہی خلق خدا پر اس کی حجتیں ہیں اور اس کا 12واں قائم ہے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی پر پہلی فصل کے باب اول کے حصہ 39، 52، 74، چوتھے باب کے حصہ 1 سے 11 تک اور چھٹے باب کے حصہ 16 اور ساتویں باب کے حصہ 1، 3، 5، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 19 سے لے کر 31 اور 8ویں باب کے حصہ 1 سے 50 تک، دوسری فصل کے 10ویں باب کے حصہ 1 سے 3، 4 اور 14ویں باب کے حصہ 1 اور 24ویں باب کے حصہ 1 اور 2، چھٹی فصل کے باب اول کے حصہ 1 اور دوسرے باب کے حصہ 1 اور 7ویں فصل کے 9ویں باب کے حصہ 1 دلالت کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ یہ ہمارا 5واں باب تھا جس کے اختتام پر خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ اب ہمارا چھٹا باب شروع ہو رہا ہے۔ چھٹا باب ہے امام 12 ہیں، ان میں سے 9 حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ اس باب میں 139 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے کفایت الاثر۔ محمد بن علی نے علی بن عبداللہ الوراق رازی سے، انہوں نے سعید بن عبداللہ سے، انہوں نے ہیثم بن ابی مسروق النہدی سے، انہوں نے حسین بن علوان سے، انہوں نے عمرو بن خالد سے، انہوں نے سعد بن طریف سے، انہوں نے اصبغ بن نباتہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں، علی، حسن اور حسین اور 9 افراد حسین کی اولاد سے پاک ہیں اور معصوم ہیں۔ ابن شہر آشوب نے اپنی مناقب میں مرسل طریقے سے اسبغ سے، انہوں نے ابن عباس سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ اسی کو کمال الدین میں اور بہار میں عیون اخبار الرضا سے، سعد سے، انہوں نے نہدی سے، انہوں نے ابن علوان سے، انہوں نے عمرو بن خالد سے، انہوں نے ابن طریف سے، انہوں نے ابن نباتہ سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ینابع المودہ صفحہ نمبر 258 میں کتاب مودۃ القربہ سے نقل کیا ہے اور صفحہ نمبر 445 پر لکھا ہے کہ اس کو ہموینی، ہاں میم واو یہ نون چھوٹی ہے، ہموینی نے نقل کیا ہے اور غایۃ المرام میں ہموی سے اپنی سند سے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔
پوائنٹ نمبر 2 ہے کفایت الاثر۔ علی بن الحسین نے محمد بن الحسین الحسن البزوفری الف لام بے زے واو فے رے چھوٹی ہے البزوفری سے، انہوں نے قاضی ابو اسماعیل جعفر بن الحسین بلخی سے، انہوں نے شقیق بن احمد البلخی سے، اور انہوں نے سعاق سے سین عین الف کاف، اور انہوں نے یزید بن مسلم سے، انہوں نے ابو ہارون عبدی سے، انہوں نے ابو سعید صفحہ نمبر 140، انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے سنا ہے کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے ایسے ہی باعث امان ہیں جیسے آسمان والوں کے لیے ستارے باعث امان ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہونے والے ائمہ آپ کے اہل بیت سے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان میں سے 9 حسین کے صلب سے ہوں گے، وہ امین و معصوم ہیں، اور اس امت کا مہدی بھی ہم ہی سے ہے۔ جان لو وہ میرے اہل بیت اور میری اطرت ہیں، وہ میرے گوشت و خون سے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان کے بارے میں مجھے اذیت دیتے ہیں؟ خدا ان لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ پوائنٹ نمبر 13 کفایت الاثر۔ علی ابن محمد نے محمد بن احمد صفوانی سے، انہوں نے فیض بن مفضل الحلبی سے، انہوں نے مسعر بن قدام سے، انہوں نے سلمہ بن کہیل سے، انہوں نے ابو صدیق ناجی سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 9 حسین کے صلب سے ہوں گے اور مہدی انہی میں سے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 کفایت الاثر۔ قاضی ابو الفرج المعافی بن زکریا بغدادی نے ابو سلمان احمد بن ابی ہراسہ سے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے ابی ہراسہ ہے یا ابی ہراشہ، انہوں نے ابراہیم بن اسحاق نہاوندی سے، انہوں نے عبداللہ بن حماد انصاری سے، انہوں نے اسماعیل بن اویس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبدالحمید الاعرج سے، انہوں نے عطا سے روایت کی ہے عین تو الف عطا، انہوں نے عطا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے، اس وقت وہ طائف میں علیل تھے، اسی علالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ طائف کے بزرگوں میں سے ہم تقریباً 30 آدمی تھے، وہ کمزور ہو گئے تھے، ہم نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گئے، مجھ سے کہا اے عطا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا میرے سردار یہ اسی شہر کے بزرگ عبداللہ بن سلمت بن حضرت الطائفی اور عمارہ بن ابی الحلج اور ثابت بن مالک ہیں۔ ابھی میں ایک ایک کو شمار ہی کر رہا تھا کہ وہ ان کے پاس گئے اور عرض کی اے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان سے جو سنا ہے، ہم کو اس قوم کے اختلاف کا سبب بتائیے۔ کچھ لوگ علی کو مقدم کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں 3 کے بعد قرار دیتے ہیں، صفحہ نمبر 141۔ کچھ لوگ انہیں 3 کے بعد قرار دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس پر ابن عباس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اور میرے بعد وہی امام خلیفہ ہیں، پھر جس نے ان سے تمسک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، جس نے ان سے روگردانی کی گمراہ ہو گیا اور بھٹک گیا۔ علی ہی مجھے کفن دیں گے اور وہی مجھے غسل دیں گے، میرا قرض ادا کریں گے، اور میرے دونوں نواسوں حسن اور حسین کے والد ہیں، اور حسین کے صلب سے 9 ائمہ ہوں گے، اور انہی میں سے اس امت کے مہدی ہیں۔ عبداللہ بن سلمہ الحضرمی نے ان سے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے اس سے پہلے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے جو سنا تھا اس کو پہنچا دیا، اور میں نے تمہیں نصیحت کی کہ لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ پھر کہا
اے خدا کے بندو، خدا سے اس شخص کی مانند ڈرو جس نے اس کو تمہید سمجھا اور خوف میں تقوی اختیار کیا اور فرصت کا پورا فائدہ اٹھایا، جس نے طلب میں رغبت کی اور فرار کرنے میں خوف کھایا۔ پس تم لوگ موت آنے سے قبل اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، اپنے نبی کی اطاعت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے میرے بعد میری اطاعت سے تمسک کیا وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہے۔ پھر ابن عباس بہت روئے۔ لوگوں نے کہا آپ روتے ہیں جبکہ آپ علیہ السلام کا رسول سے یہ رشتہ ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا اے عطا، میں 2 خصلتوں پر رو رہا ہوں، مطلع آنے والی منزل کے خوف اور دوستوں کے فراق پر۔ اور اس کے بعد لوگ ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا اے عطا، میرا ہاتھ پکڑ لو اور گھر کے صحن میں لے چلو۔ چنانچہ میں نے اور سعید نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے صحن میں لے آئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا اللہم انی اتقرب الیک بولایت الشیخ علی ابن ابی طالب۔ اس جملے کو دہراتے ہوئے وہ زمین پر گر پڑے۔ جب ہم نے انہیں اٹھایا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکے ہیں۔ خدا ان پر حکمت نازل کرے۔ پوائنٹ نمبر 5، کفایت الاثر۔ ابو عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الجوہری نے عبدالصمد بن علی بن محمد بن مکرم سے، انہوں نے طیالسی ابو الولید سے، پیج نمبر 142، انہوں نے ابو زیاد بریکٹ میں لکھا ہے ابوزناد یا ابو زیاد عبداللہ بن ذاکوان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کے اس قول کو وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ امام کو حسین کی نسل میں باقی رکھا ہے، ان کے صلب سے 9 امام ہوں گے، ان میں سے اس امت کا مہدی بھی ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان مارا جائے اور وہ خدا سے میرے اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی روایت کو مناقب میں اس قول اس امت کے مہدی بھی ہیں تک نقل کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، کفایت الاثر۔ علی ابن الحسن بن محمد بن مندہ نے ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے ابو الحسن محمد بن احمد بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ بن منصور الہاشمی سے، انہوں نے ابو موسیٰ عیسیٰ ابن احمد سے، انہوں نے ابو ثابت المدنی سے، انہوں نے عبدالعزیز بن ابی حازم سے، انہوں نے ہشام بن سعید سے، انہوں نے عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں لوگوں، میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں اور تم میرے پاس اس حوض پر پہنچنے والے ہو کہ جس کا عرض صنعا سے بصرہ کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے، اور اس پر ستاروں کی تعداد کے برابر چاندی کے جام رکھے ہوئے ہیں، اور جب تم میرے پاس پہنچو گے تو میں تم سے ثقلین کے بارے میں سوال کروں گا، دیکھو تم میرے بعد ان دونوں کے بارے میں کیا کرتے ہو۔ ان میں بڑا سبب کتاب خدا ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، اس سے وابستہ ہو جاؤ اور اس میں رد و بدل نہ کرو اور میری اطاعت جو میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ مجھے لطیف اور خبیر
نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ فرمایا، میرے اہل بیت علی و فاطمہ کی اولاد حسن و حسین اور صلب حسین سے ہونے والے 9 ائمہ ہیں، وہی میرے گوشت اور خون سے میری عطرت ہیں۔